بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ آج میں جیسا کہ لکھا گیا ہے اسی طرح بتاؤں گا کہ کوئی بھی کسی طرح کی بھی استری یعنی کہ نیشنل کی آپ کے پاس استری ہے تو اس کو ریپیئر کرنا میں آپ کو بتاؤں گا۔ استری کی مکمل تفصیلات کے ساتھ یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو۔ تو کائنڈلی ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ انشاءاللہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو استری کا جو بھی فالٹ ہوگا اس کو آپ آسانی سے حل کر سکیں گے۔ تو یہ کباڑ سا ایک تھا، تو اس کو میں کھول لیتا ہوں مکمل طور پہ۔ یہ ویٹ ہم نے اوپر سے ہٹا دیا، یہ نیچے یہ ہماری استری کا مکمل ڈھانچہ ہے۔ مکمل یعنی کہ میکانزم یہ ہے، یہ آٹومیٹک ہے، یعنی کہ سوئچ بھی ہے جس سے ہم تیز اور آہستہ کرتے ہیں اور بند کرتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ ہے تھرمسٹیٹ کا۔ عموماً میکسیمم اب فالٹ سنیں، پوائنٹ کا یہ جو فالٹ ہوتا ہے عموماً یا تو آٹومیٹک میں صحیح آٹومیٹک نہ کرے تو اس پوائنٹ کا فالٹ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایلیمنٹ ہے، جو استری کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو اس کو ہیٹ کرتا ہے، یہ ایلیمنٹ ہے۔ تو غور سے دیکھیں کہ یہ جو دو پوائنٹ ہیں نا سیڈوں والے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل سے، یہ دیکھیں غور سے۔ یہ ہمارا یہ دیکھیں تین اس کی اوپر پوائنٹ آ رہے ہیں، تو یہ پہلا پوائنٹ ایلیمنٹ سے ہو کے یہ آ کے بالکل اس کے ساتھ والے پوائنٹ میں یہ آ جاتا ہے، یعنی کہ یہ دو جو پوائنٹ ہیں یہ ایلیمنٹ کے ہیں۔ یہ والا تھرمسٹیٹ کا ہے جو تیسرا پوائنٹ ہے، یہ ادھر پوائنٹ سے ہو کر اس کو ہم جب پریس کرتے ہیں تو ادھر یہ پوائنٹ کے ساتھ شارٹ ہوتا ہے، پوائنٹ کے ساتھ شارٹ ہو کے اس سائڈ کے ایلیمنٹ کے ساتھ یہ یعنی کہ نیوٹرل فیز مکس کر جاتا ہے۔ یہ واپڈا کی جو ہیں یہ پہلے نمبر اور تیسرے نمبر، درمیان والا جو ہے پوائنٹ ہوتا ہے وہ ایلیمنٹ کا ہے۔ یہ دو پوائنٹ ایلیمنٹ کے ہیں اور یہ تھرمسٹیٹ کا ہے، یعنی کہ مین بجلی ادھر اور ادھر لگے گی۔ درمیان والے پہ ہم بلب لگاتے ہیں، یہ بلب کے لیے ہوا ہے۔ تو اس کو پوائنٹ کو ہم صاف کر لیتے ہیں تاکہ آٹومیٹک میں کوئی ایشو نہ آئے۔ تو ریگمال کا چھوٹا سا پیس لے کر پوائنٹ کے درمیان سے اس طرح آپ معمولی سا پریس کر کے اس کو رگڑیں گے تو یہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ جب یہ مکمل صاف ہو جائے تو ویٹ کو اوپر رکھ دینا ہے، ویٹ کو اوپر رکھ کے ہم اس کو دوبارہ بند کر دیتے ہیں۔ آٹومیٹک میں مسئلہ ہو تو بھی اس آٹومیٹک میں مسئلہ آ جائے تب بھی پوائنٹ کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، پوائنٹ کو آپ صاف کریں گے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کور ہم نے اوپر رکھ دیا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا راڈ ہوتا ہے، اس کو عموماً الیکٹریشین ہاکی کہتے ہیں۔ تو یہ تھرمسٹیٹ کے اوپر جو مٹی کی بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک پوائنٹ بنا ہوتا ہے، جگہ بنی ہوتی ہے، اس میں رکھ کر اس کا لمبی جو سائیڈ ہوتی ہے وہ باہر نکال دیتے ہیں ادھر سے، اور یہ نیچے پریس کریں تو پوائنٹ آپس میں ملتے ہیں۔ یہ ہم نے ایک ہینڈل لیا ہے، اس کو ہم کھول لیتے ہیں۔ یہ جناب ہمارا ہینڈل اوپن ہو گیا ہے۔ تو یہ نیا ہے اس لیے اس کی یہ چیزیں آرام سے، یہ پوائنٹ بنے ہی ہوتے ہیں جو آپ نے توڑنے ہوتے ہیں وہ اس کے بنے ہی ہوتے ہیں۔
یہ 2 سوراخ ہیں جس سے ہم پیچ لگائیں گے۔ تو آپ غور سے دیکھیں، یہ جو ہاکی ہے، یہ تار سی، یہ ہینڈل لگانے کے لیے یہ اس کے ایک سوراخ ہے، ایک پیچ لگا ہوا ہوتا ہے اور ایک سوراخ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، اس سوراخ میں اس راڈ کو آرام سے گزارنا ہے۔ یہ راڈ لگ جائے تو اس کو پیچھے سے یہ ہم پوائنٹ بھی دے دیتے ہیں۔ یہ ٹرمینل ہم نے باہر نکالی ہے، تو اس کو اب ہم سکرو لگا دیں گے اور اس کو بند کر دیں گے۔ فی الحال میں اس کو تھوڑے سکرو زیادہ ٹائٹ نہیں کیے ہیں، تو اس کو ابھی ہم چیک کر لیں گے پہلے کہ آیا یہ کام کرے گا۔ تو فرینڈ، چیک کرنے کے لیے یہ دیکھیں، یہ جو سوراخ کیا ہے ہم نے، اس میں سے سامنے ہمیں راڈ نظر آ رہے ہیں تھرماسٹیٹ۔ جیسے ہی ہم اس کو تیز یا آہستہ کرتے ہیں تو وہ اندر سے نیچے اوپر ہوتا ہے۔ ادھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو راڈ ہے وہ بالکل صحیح اپنی جگہ پہ آیا ہے۔ اس لیے یہ دیکھیں، ایسے کرنے سے اوپر نیچے جاتا ہے۔ اوپر نیچے جائے تو اس کا مطلب ہے کہ راڈ ہمارا ٹھیک ہے۔ اب ہم ان سکروں کو ٹائٹ کر لیں گے۔ خیال رہے کہ اتنا ٹائٹ کرنا ہے کہ یہ استری ہینڈل ہلے نہیں۔ یہ دیکھیں، اس طرح کر کے چیک کر لیں۔ بہت زیادہ ٹائٹ کریں گے تو یہ ہینڈل ٹوٹ بھی سکتا ہے، اس لیے اتنا ٹائٹ کرنا ہے تاکہ یہ ہلے نہیں۔ تو اب فرینڈ، ہم اس کی وائر لگائیں گے۔ تو یہ وائر ہم نے لے لیا ہے، وائر اور بلب۔ یہ دیکھیں، ایک بلب اور وائر، ان دونوں کو ملانا ہے۔ اور یہ استری اگر سیدھے رکھیں تو رائٹ ہینڈ پر پتری کے 2 سوراخ ہیں، یعنی کہ 2 پیج لگتے ہیں۔ ادھر آپ اگر ایک علیحدہ کر کے لگانا چاہتے ہیں تو علیحدہ لگا دیں، نہیں تو ایک ہی سکرو کے ساتھ ہم بلب اور بجلی کی وائر اکٹھی جوڑ دیں گے۔ ایک وائر، دوسری وائر ہم جوڑیں گے بالکل، یہ دیکھیں، تیسری پوزیشن پر، اور یہ جو بلب کی تار ہے یہ ہماری درمیان میں لگے گی۔ بجلی کی تاریں دونوں سائڈوں پہ جو ہوتی ہیں ان میں لگتی ہے، اور رائٹ ہینڈ پہ جو ہوتی ہے، جس کی پتری کے 2 سوراخ ہوتے ہیں، ادھر ہم بلب کی تار بھی لگاتے ہیں اور وائر کی تار بھی لگاتے ہیں، اور درمیان والے پہ بلب کی دوسری تار لگتی ہے۔ اس پہ صرف ایک ہی وائر لگے گی اور وہ بلب، کیونکہ وہ ایلیمنٹ کا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایلیمنٹ کا پوائنٹ ہے۔ تو جیسے ہی ایلیمنٹ میں کرنٹ آئے گا تو بلب روشن ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کرنٹ ایلیمنٹ تک پہنچ رہا ہے۔ یہ فرینڈ، اب ہم اس کی یہ لائٹ والا اوپر کور لگائیں گے، لائٹ کے اوپر، اور یہ کور اوپر آرام سے دے کر سکرو ٹائٹ کر دیں گے۔ ہماری استری تیار ہو گئی ہے۔ بالکل آسان ہے، اگر بندہ غور سے دیکھے، غور کرے تو بالکل کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم اتنے پیسے لگا دیتے ہیں استری سیٹ کروانے کے لیے، تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس لیے آپ آرام سے استری کو بے دھڑک ہو کر کھولیں۔ کوئی سمجھ نہ آئے تو میری ویڈیو دیکھ لیں، میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ہم نے، یہ دیکھیں، میں نے سیریز پہ لگائی ہے تو یہ بالکل فل جل رہی ہے۔ تو اس کی اب ذرا غور کریں، پھر
پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. ایک چھوٹا ٹیسٹر یا چھوٹا پیچ کس لیں گے. چھوٹا پیچ کس لے کر ہم اس کی سپیڈ کو کنٹرول کریں گے. وہ جو درمیان سے ہم نے یہ دیکھیں یہ توڑا ہے، اس کے سامنے نیچے ایک پیچ لگا ہوا ہے، سکریو لگا ہوا ہے، وہ تھرمسٹیٹ کا سکریو ہے. ابھی یہ دیکھیں، یہ میں اس کی لائٹ یہ دیکھیں اب آن ہوئی، یہ بند ہوئی، یہ آن ہوئی. بالکل تھوڑی سی سپیڈ کو اور کم کر لیتے ہیں. تو اس کو جب یہ ہوگی جی بند. یاد رہے کہ اگر ہم سکریو کو ٹائٹ کریں گے تو سپیڈ سلو ہوگی، اور اگر ہم اس کو لوز کریں گے، کھولیں گے، تو سپیڈ تیز ہوگی. تو ابھی فی الحال ہم اس کو بند کر رہے ہیں کیونکہ سپیڈ پہلے سے ہی بہت زیادہ تیز تھی. یہ دیکھیں بلب آن اور آف ہو رہا ہے. یہ میں نے سیریز پہ فی الحال لگایا ہوا ہے کیونکہ سیریز پہ صحیح ایکوریٹ پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پہ آ کے ہماری استری نے آن ہونا ہے. یہ دیکھیں ادھر، یہ بالکل ٹھیک پوائنٹ پہ آئی ہے. یہ دیکھیں آن ہوئی ہے. تو اب ہم اس کو ڈائریکٹ بھی چلا کے دیکھ لیں گے. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ استری کی سپیڈ کو سلو اور تیز کیسے کیا جاتا ہے. وہ جو درمیان والی جگہ ہے اس میں ایک سکرو ہوتا ہے، اس کو اگر ہم ٹائٹ کریں گے تو سپیڈ سلو ہوگی، اگر لوز کریں گے تو سپیڈ تیز ہوگی. یہ جی ہماری استری گرم ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں جو لائٹ ہے وہ چھوٹا LED بلب لگا ہوا ہے، بلیو کلر کی لائٹ ہے. یہ دیکھیں جل گئی. یہ دیکھیں تو یہ ہماری جو استری ہے وہ بالکل 100%. یہ تھوڑی سی گرم ہو گئی ہے اس لیے نیچے شیٹ جلنے کا خطرہ ہے. تو اس کے اوپر یہ کور ملتا ہے. یہ کور یعنی کہ آپ جب ہینڈل لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی کور ہوتا ہے. یہ پتری سی یہ اوپر ایک سائڈ پہ پھنسانی ہے اور دوسری سائڈ پہ دے کر پیچکس کے ساتھ اس کو ہم تھوڑا تھوڑا ٹیڑھا کر دیتے ہیں، اندر کی طرف پریس کر دیتے ہیں تاکہ وہ بالکل اوریجنل نظر آئے. فرینڈ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، کمنٹس کر لیں مجھے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیں. جزاکم اللہ خیر. اپنا خاص خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اجازت دیں. اللہ حافظ.